تو دوستوں کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہے فلسطین کی، سال 1948 میں، اور یہ کہانی اصل زندگی کی کہانی ہے۔ کہانی کے شروع میں فلسطینی بچوں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ جب بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں تو ان میں سے ایک بچی فرحہ شہر کے گھر سے باہر آتی ہے اور باہر اپنی شہر میں رہنے والی سہیلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ دونوں جھولے پر بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرتی ہیں اور فرحہ اپنی سہیلی کو بتاتی ہے کہ وہ شہر جا کے اسکول میں پڑھنا چاہتی ہے، لیکن ابھی تک اس کے بابا نے اسے اجازت نہیں دی۔ فرحہ جب گھر لوٹتی ہے تو وہاں اس کے ماموں بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ماموں شہر سے اپنی بہن کو یعنی فرحہ کی ماں کو لینے آئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ماں بہت بیمار ہوتی ہے۔ فرحہ کے ماموں جانے سے پہلے فرحہ کے بابا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فرحہ کی شادی کا خیال چھوڑ دیں اور فرحہ کو شہر بھیج دیں تاکہ وہ وہاں تعلیم حاصل کر سکے۔ خیر، ان کے جانے کے بعد فرحہ کے بابا گاؤں کے مولوی کو بھی بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ وہ فرحہ کو اسکول بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں مولوی صاحب ان سے کہتے ہیں کہ فلسطین کے حالات بہت خراب ہیں، انہیں فرحہ کی شادی کرنی چاہیے تاکہ کوئی اس کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس بات پر فرحہ کو بہت غصہ آتا ہے، مگر وہ اپنے بابا کے کہنے پر خاموش رہتی ہے۔ اگلے دن فرحہ کے بابا اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، فرحہ شہر جا سکتی ہے اور وہاں اسکول میں داخلہ لے سکتی ہے۔ یہ سن کر فرحہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ اسی رات کچھ نوجوان مرد فرحہ کے بابا سے ملنے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں، لیکن فرحہ کے بابا ان کو منع کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ان کو خبر ملی ہے کہ باقی عرب ممالک ان کی مدد کریں گے، وہ ان کے لیے ہتھیار اور سپاہی بھیجیں گے، اور جب ان کو یہ مدد مل جائے گی تب وہ سب کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ لیکن ان کی اس بات پر ان نوجوانوں کو یقین نہیں آتا اور وہ فرحہ کے بابا کو کہتے ہیں کہ آخر میں وہ اکیلے رہ جائیں گے، ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ اگلے دن فرحہ اپنی شہر والی سہیلی سے کہتی ہے کہ وہ شہر جانے کے لیے بہت خوش ہے، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنے بابا کو اکیلا کیسے چھوڑے۔ یہی بات کرتے کرتے ان کے گاؤں پر اسرائیلی فوجیوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ فرحہ ہر جگہ اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہے اور جب وہ مل جاتے ہیں تو وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اس کے بابا جلدی سے اسے گھر میں لے آتے ہیں اور گھر کے اسٹور روم میں جہاں سارا کھانا وغیرہ رکھا ہوتا ہے اس میں اسے بند کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اسٹور روم میں سے ہرگز نہ نکلے، وہ خود اسے لینے آئیں گے۔ فرحہ بیچاری اسٹور روم میں بند رہتی ہے اور باہر کی آوازوں سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ فوجی اس کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، مگر وہ اسے ڈھونڈ نہیں پاتے۔ وہ اس کمرے میں پڑا کھانا کھاتی ہے اور چراغ جلا کر اپنے بابا کا انتظار کرتی ہے۔ اسے باہر سے صرف لوگوں کے چیخنے اور گولیوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن وہ کوئی آواز نہیں نکالتی اور چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے۔ 2 دن گزر جاتے ہیں اور اس کی پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے پاس پینے کے لیے کوئی پانی نہیں ہوتا۔ پھر اسی رات اسے بارش کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھوٹی سی کھڑکی سے نکال کر بارش کا پانی جمع کرتی ہے اور پینے لگ جاتی ہے۔ اگلا دن بھی پورا انتظار میں گزر جاتا ہے اور رات کو اس کے چراغ کا تیل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی تنگ آ جاتی ہے کہ وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے، پر اس کی لاکھ کوشش کے باوجود دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کے بابا نے دروازے کو باہر سے مضبوطی سے بند کیا ہوتا ہے۔ خیر، ایک اور رات اسی طرح گزر جاتی ہے۔ اگلے دن فرحہ کو باہر سے آوازیں آتی ہیں۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے گھر پر ایک فلسطینی آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آتا ہے۔ اس کی بیوی درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ آدمی گھر کے صحن میں ہی بچہ پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا نام محمد رکھ دیتا ہے۔ فرحہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس آدمی کو آواز لگاتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ کمرے میں بند ہے۔ وہ آدمی کمرے کا دروازہ کھولنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے اسرائیلی فوجیوں کی آواز آتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی بیوی بچوں کو گھر کی چھت پر چھپنے کے لیے بھیجتا ہے اور فرحہ کو بھی آواز نہ نکالنے کا کہتا ہے۔ اسرائیلی فوجی گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور اس آدمی سے سوال جواب کرتے ہیں۔ فوجیوں کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہوتا ہے جس کی شکل پر فوجیوں نے نقاب ڈالا ہوتا ہے۔ اصل میں اسی شخص نے فوجیوں کو اس گاؤں کا پتہ دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے سب کو مار دیا تھا۔ بہرحال وہ فوجی اس فلسطینی آدمی سے بہت سوال جواب کرتے ہیں اور گھر کی تلاشی جب لیتے ہیں تو اس کی بیوی کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بس کچھ ہی لمحوں پہلے بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ بڑا ہوتا ہے
جس کو دیکھ کر فوجیوں کو لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ وہ آپس میں شرط لگاتے ہیں کہ عورت کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی۔ کتنے میں چھت پر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ فوجی دوڑ کر جاتے ہیں اور اس آدمی کے تینوں بچوں کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ ان سب کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور سب پر گولی چلاتے ہیں۔ وہ پوری فیملی شہید ہو جاتی ہے۔ فرح یہ سب دروازے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ سب دیکھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے نقاب کیا تھا وہ دراصل اس کا ماموں ہوتا ہے، جو اس کے بابا کو کہتا ہے کہ وہ فرح کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجے۔ فرح کی حیرت اور غم کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ خیر، پھر فوجی لاشیں لے کر گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن اس بچے کو وہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک فوجی دوسرے نوجوان فوجی سے کہتا ہے کہ انہوں نے بچہ اس کے لیے زندہ چھوڑا ہے، اب بچے کو وہ قتل کرے۔ ہاں، لیکن بچے پر گولی ضائع نہ کرے۔ وہ نوجوان فوجی اپنے پیروں سے بچے کو کچلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے نہیں ہوتا۔ اسے بچے پر رحم آ جاتا ہے اور وہ بچے کو وہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ فوجیوں کے جانے کے بعد فرح بہت دیر تک شوق میں رہتی ہے اور وہ بچہ باہر بہت زور زور سے روتا ہے۔ کافی دیر بعد فرح اٹھ جاتی ہے اور دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے نہیں کھلتا۔ وہ غصے میں دال اور چاول کی بوریاں زمین پر گرا دیتی ہے اور بہت روتی ہے۔ اسی میں بہت دیر گزر جاتی ہے اور بچہ بھی روتے روتے خاموش ہو جاتا ہے کہ اچانک فرح کو گرے ہوئے دال میں کچھ نظر آتا ہے۔ وہ قریب سے دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بابا نے دال کی بوریوں میں ایک پسٹل چھپا کے رکھا تھا۔ وہ پسٹل سے دروازے پر گولیاں مارتی ہے، جس سے آخر دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ وہ باہر نکلتی ہے تو اپنے ارد گرد دیکھتی ہے اور پھر کوزے میں سے بہت سارا پانی پیتی ہے۔ پانی پی کر آگے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ مر گیا ہے۔ وہ پھر دل میں بہت زیادہ درد لیے اپنے گاؤں کے نہر کے پاس جاتی ہے اور نہر کے پانی سے نہاتی ہے، اور پھر پورے گاؤں میں اکیلی فرح اپنے بابا اور گاؤں والوں کا درد لیے اکیلی سڑک پہ چل پڑتی ہے۔ تو دوستو، یہ درد بھری کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ اصل زندگی میں یہ کہانی جس کی زندگی پر بنائی گئی ہے، ان خاتون کا نام رضیہ ہے۔ رضیہ اپنے گاؤں سے نکل کر آخر سیریا پہنچ جاتی ہیں، مگر ان کے بابا کا پتہ کہیں نہیں ملتا۔ شاید وہ اسی دن لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ کہانی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔